الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اس وقت ہمارے ملک میں موقر اور بڑے اداروں کی طرف سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، آسان نکاح کی مہم۔ بہت ضروری ہے، بہت اہم ہے یہ کام، اور جو کچھ کوششیں تنظیموں کی سطح سے ہو رہی ہوں یا درد مند اور فکر مند افراد کر رہے ہوں، ساری کوششیں قابل قدر ہیں، لائق تحسین ہیں۔ اس سلسلے میں چند گزارشات اس وقت عرض کی جا رہی ہیں۔ ایک عرصے سے اس موضوع پر بیانات ہو رہے ہیں، مضامین لکھے جا رہے ہیں، بہت مذاکرہ اور تذکرہ ہو رہا ہے، اور اچھے نمونے سامنے بھی آ رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، بہت سے اچھے نمونے بھی ان تقریروں، تحریروں، مذاکروں کے نتیجے میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن جتنا فائدہ ہونا چاہیے اتنا فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ عملی اقدامات ہیں جن کو ہم اگر مضبوطی کے ساتھ اختیار کر لیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ بہت سی چیزوں کی اصلاح ہوگی۔ ہم جب طالب علم تھے، عربی درجات کے تیسرے چوتھے درجے میں میں تھا، حیدرآباد سے حفظ ہوا، یہاں کچھ عالم کا کورس پڑھا، پھر ہتھورا جانے کی توفیق اللہ نے دی، جہاں حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت کے ادارے میں، حضرت کے پاس پڑھنے کا اللہ نے موقع دیا۔ وہیں جا کے ہم نے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کا، گفتگو کرنے کا سلیقہ سیکھا، وہیں سے یہ صلاحیت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ اس وقت ہم طالب علم تھے، اور ایک نوجوان بچہ طالب علم جیسی گفتگو کرتا ہے، ہم بھی ویسی گفتگو کرتے تھے، جوش کے ساتھ تقریریں کرتے تھے۔ اس عمر میں جوش ہوتا ہے، تو ہم اس وقت بہت پرجوش طریقے سے ایک بات کہتے تھے۔ ہماری تقریروں میں روئے سخن غیر مسلم بھائیوں کی طرف ہوتا تھا، اور ہم بولتے تھے، عورت تمہارے پاس جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی، بہو تمہارے پاس جلتی ہے، ہمارے پاس نہیں جلتی۔ اور ہم یہ بات بہت جوش سے، بہت زور اور قوت سے کہتے تھے۔
اور اب 25 سال 30 سال کا زمانہ یا اس سے کچھ زائد زمانہ گزرا ہے صرف، یعنی 100 برس نہیں گزرے، 50 برس بھی پورے نہیں گزرے، لیکن وہ طالب علم جو آج سے 30 سال 35 سال پہلے یہ کہتا تھا دوسروں کو مخاطب کر کے کہ عورت تمہارے پاس جلتی ہے ہمارے پاس نہیں جلتی، آج وہ طالب علم نہیں کہہ سکتا۔ آج میں یہاں کھڑے ہو کر نہیں کہہ سکتا، کسی چوراہے پہ کھڑے ہو کے کسی جلسے عام میں نہیں کہہ سکتا اپنے برادران وطن کو مخاطب کر کے کہ تمہارے پاس جلتی ہے ہمارے پاس نہیں جلتی، کیونکہ اس عرصے میں صورتحال اتنی بدل گئی ہے کہ کچھ پوچھئے مت۔ اس وقت میں طالب علم تھا مگر اخبارات بہت دیکھتا تھا، میری عادت تھی اخبارات، مضامین، حالات کو جاننے کا ایک شوق تھا۔ پورے ملک میں کسی اخبار میں کوئی ایک خبر بھی کوئی نہیں بتا سکتا تھا اس وقت کہ کوئی مسلمان عورت جہیز کے لیے جلائی یا ماری گئی ہو۔ اتنا کانفیڈنس، اتنا اعتماد تھا ہم کو، ہم اخبارات دیکھتے رہتے تھے، ہم ایک بچے تھے، نوجوان طالب علم تھے، مگر ہمیں اتنا وثوق، اتنا اعتماد، اتنا کانفیڈنس کہ ہم اس وقت ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے تھے کہ تمہارے پاس عورت جلتی ہے ہمارے پاس نہیں جلتی۔ لیکن آج 100 برس نہیں گزرے، 50 برس بھی پورے نہیں گزرے، آج وہی کہنے والا موجود ہے، لیکن آج اس کا سر شرم سے جھک جاتا ہے، آج اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، آج وہ نہیں کہہ سکتا یہ بات، کیونکہ آج سینکڑوں مسلمان لڑکیاں بھی ماری جا رہی ہیں، خودکشی کر رہی ہوں، خود سے مر رہی ہوں یا کوئی مار رہا ہو، اتنے واقعات اب ہمارے سامنے ہیں کہ اب ہمارا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ کیا اتنے عرصے سے تقریریں نہیں ہو رہی ہیں، بیانات نہیں ہو رہے ہیں، دینی محنتیں نہیں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں، بہت ہو رہی ہے، پہلے سے زیادہ جلسے ہو رہے ہیں، اجتماعات ہو رہے ہیں، پہلے سے زیادہ مسجدوں میں شادیاں ہو رہی ہیں، مگر صورتحال الٹی کیوں جا رہی ہے؟ دعوت غور و فکر ہے اس میں۔ اس وقت اتنے مسجد میں نکاح نہیں ہوتے تھے جتنے اب ہو رہے ہیں، جلسے بڑھ گئے، اجتماعات بڑھ گئے، تقریریں بڑھ گئیں، مسجدوں میں نکاح میں اتنا تناسب بڑھ گیا کہ 20 گنا زیادہ ہو رہے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہو رہے ہوں گے، لیکن حالات ایسے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو کچھ عملی اقدامات کی ضرورت ہے، ہم وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ نے مثال دی کہ کاغذ کا ایک گول رول لپٹا ہوا بازار سے لائے آپ، جیسے بچے کاپی پہ چڑھانے کے لیے خرید کے لاتے ہیں، اس کو آپ کھول کے یوں کریں یوں کریں یوں کریں، سیدھا نہیں ہوگا وہ، آپ 1 گھنٹہ لگا لیں آپ کا وقت ضائع ہو جائے گا، آپ 1 گھنٹے میں بھی اس کاغذ کو سیدھا نہیں کر سکتے ایسے کرتے ہوئے۔ لیکن اگر اس کاغذ کو آپ 1 مرتبہ الٹا موڑیں گے اور پھر اس کے بعد کھولیں گے، 1 مرتبہ میں نے وہ دوسری مرتبہ کرو، ویسی تیسری مرتبہ کرو، تو 1 منٹ بھی نہیں گزرے گا، چند سیکنڈ کے اندر آپ اس کاغذ کو سیدھا کر دیں گے۔ بس اسی طرح کے اقدام کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے میرے دوستو، چونکہ اس وقت پورے ملک میں یہ بات چل رہی ہے، اس لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، ورنہ تو آپ میں سے جو حضرات سنتے رہتے ہیں ان کی بار بار سنی ہوئی باتیں۔ ایک مہم یہ چلائی جائے کہ بھئی فرنیچر لڑکا ہی بنائے گا، چاہے لڑکی والے دینے کی استطاعت رکھتے ہوں نہ رکھتے ہوں، اس سے کوئی بحث نہیں۔ جیسے میں عرض کرتا ہوں کہ کسی عرب ملک میں کوئی ایک لڑکی بھی اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر نہیں جاتی ہے، ایک لڑکی بھی نہیں جاتی،
سعودیہ میں نے دوستوں سے کہا آپ لوگ 20 برس سے سعودیہ میں ہیں، جدہ میں ہیں، ریاض میں ہیں، دمام میں ہیں، بتاؤ اس 20 سال میں آپ نے کوئی ایک لڑکی ایسی دیکھی ہے جو اپنا پلنگ بستر لے کے شوہر کے گھر گئی ہو؟ ایک بتا دو مجھے، نہیں بتا سکتے۔ دیکھو علاج کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سرا پکڑو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کا حل کر لو، باقی چیزیں بھی حل ہو جاتی ہیں۔ جیسے جسمانی علاج میں بھی ڈاکٹر کہتا ہے بھئی یہ ساری سمٹمز ہیں، مگر اصل علاج اس چیز کا کرنا ہے، تھوڑے دن تک ان سمٹمز کو برداشت کرتے رہو، دوا چل رہی ہے، جگر کی چل رہی ہے، دل کی چل رہی ہے، یہ 1 مہینے میں دوا لگے گی، پھر سب صحیح ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ بھی عملی اقدام کچھ نہ کچھ ایسے پکڑنا پڑے گا ہم کو، کچھ سرے ایسے پکڑنے پڑیں گے کہ جس سے وہ الجھی ہوئی ڈور سلجھ جائے۔ تو لہذا ان میں سے ایک عملی اقدام جس کی ہم مہم چلا سکتے ہیں وہ یہ کہ بھائی کوئی ہو، غریب ہو امیر ہو، کوئی ہو، پلنگ بستر بنانا لڑکے کا کام، لڑکی کا کام نہیں ہے۔ جن لڑکوں کی مالی استطاعت کچھ کم ہوتی ہے ان کو مشورہ بھی دیتا ہوں میں، مثلا ہمارے علاقے میں لڑکے والے بھی سونا ڈالتے ہیں، تو بھئی مثال کے طور پہ 3 تولے سونا ڈال رہے ہیں آپ، اوسط گھرانوں میں، اوسط سے کم گھرانوں میں کی بات کر رہا ہوں میں، جن کے پاس گنجائش ہے ان کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، 3 تولے کے بجائے آپ لڑکی والوں کو بتا دو کہ ہم صرف 1 تولہ سونا ڈالیں گے اور باقی آپ اپنی بچی کو جو دینا چاہیں دے لیں، ہماری طرف سے 3 تولہ نہیں آئے گا، ہماری طرف سے 1 ہی تولہ دیں گے ہم، اور باقی 2 تولے کے جو پیسے ہیں آپ اس سے اپنا فرنیچر بنا لو، ایک عملی چیز زندہ ہو جائے۔ اور جو بچے سلیم الفطرت ہوں تو ان بچوں کی بھی ذمہ داری مالدار لوگ لے کر ایک اچھی چیز زندہ کر سکتے ہیں۔ مثلا ہمارا کوئی ملازم ہے تو ہمارے پاس رواج ہے غریب بچیوں کی مدد کا، عربوں میں اس کا دور دور تک تصور نہیں ہے۔ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک بہت بڑے عالم تھے، سعودی عربیہ کے ٹی وی پر بھی ان کے پروگرام بہت مقبول تھے اور بہت اللہ والے آدمی تھے۔ شیخ عبد الرحمن سدیس جب یہ بہت نوجوان تھے، انہوں نے باغ عامہ کی مسجد میں جمعہ پڑھایا تھا، ہماری طالب علمی کا ہی واقعہ ہے، اس دور کا واقعہ، میں بھی جمعہ میں تھا۔ وہ شیخ عبد الفتاح ابو غدہ بھی تھے، اور شیخ پر جو لوگ ٹوٹ پڑے تو شیخ بے ہوش ہو گئے تھے، اور ایسا نورانی چہرہ تھا، گفتگو کرتے تھے تو گویا موتی ٹپکتے تھے ان کی زبان سے، بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ پڑوسی ملک میں آئے تو ایک صاحب نے ترجمان کے ذریعے درخواست کی، جیسے ہم لوگ بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں دعا کے لیے، تو ایک صاحب نے کہا کہ ذرا حضرت سے شیخ سے یہ کہو کہ بھئی دعا کر دیں کہ میری بچیوں کی شادیاں ہو جائیں۔ تو شیخ کو ترجمان نے بتایا تو شیخ نے پلٹ کے پوچھا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں؟ تو ترجمان نے کہا کہ حضرت لڑکیوں کی شادی کے لیے۔ تو شیخ نے دوسری مرتبہ پوچھا، پھر تیسری مرتبہ پوچھا، تب ترجمان نے بتایا کہ حضرت آپ جو سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، آپ کے پاس ساری فکر لڑکے والوں کو رہتی ہے، بچوں کے لیے دعا کرائی جاتی ہے، یہاں بچیوں کے لیے کرائی جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر بوجھ سارا لڑکی والوں پہ پڑتا ہے۔ تو شیخ سر پکڑ کے رہ گئے، ان کو یقین نہیں آتا تھا، وہ بولتے تھے کیا بول رہے ہو تم، کیسی بات بتا رہے ہو، بچیوں کی شادی کے لیے کوئی دعا کروا رہا ہے؟ جو لوگ عرب ملکوں میں رہتے ہیں وہ بتائیں کوئی لڑکی کا باپ اس کی 10 بیٹیاں ہوں تب بھی پریشان نہیں ہے، وہ ذرہ برابر بھی پریشان نہیں، ذرہ برابر بھی پریشان۔ تو بھائی ایک عملی اقدام یہ شروع کیا جائے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ کوئی ملازم ہمارے پاس بچہ ہے، ہم اس بچے کو بولیں دیکھو میاں تم لینا نہیں کچھ، تمہاری مدد ہم کر رہے ہیں، تمہارا پلنگ بستر ہم کر رہے ہیں، چلو ہماری طرف سے یہ تمہاری مدد ہے، لڑکی والوں سے نہیں لینا، ایک نمونہ زندہ کرو۔
عمل سے عمل زندہ ہوگا، چراغ سے چراغ جلے گا، مہم کی تقریروں سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا۔ تجربے سے عرض کر رہا ہوں، تنقید کی بات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ ایک عرصے سے میرا یہ موضوع ہے، اللہ کی توفیق سے اس پر عرض کرتا رہتا ہوں، کچھ عملی اقدام ہو تب پھر زندہ ہوگا۔ بعض نوجوان علماء کبھی ایسا معاملہ آیا، ہم نے جو کچھ حسب گنجائش ہم نے ان کی خدمت بھی کی۔ ہم نے کہا بھائی دیکھو آپ عالم ہیں، کل آپ کیسے لوگوں کو بول سکیں گے، آپ اس پہ عمل کرو۔ نہیں تھی گنجائش ان کے پاس۔ ہم نے کہا بھائی ہم اپنے دوستوں سے کروائیں گے، ہم کچھ کریں گے، لیکن آپ ایک عمل زندہ کرو، کیونکہ آپ کو تقریر کرنا ہے، آپ کو بولنا ہے، آپ کو رہنمائی کرنا ہے۔ اور بعض وقت ان لوگوں کے پاس ہوتی بھی نہیں گنجائش، ہے بھی نہیں، حقیقت میں ہم کو بھی معلوم ہے کہ گنجائش ہے نہیں ان کے پاس اخراجات کے اعتبار سے۔ ہم نے خدمت کر دی، ہم نے کہا بھائی آپ یہ کرو تاکہ ایک عمل زندہ ہو، اور آپ کے نکاح میں مسجد میں ہم بول سکیں کہ اس نکاح میں لڑکے نے اپنا پلنگ بستر خود بنایا، لڑکی کا نہیں۔ اور یہ اس سلسلے میں اور باتیں تو میں بارہا عرض کر چکا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ خوشی سے دے رہے ہیں لڑکی والے، تو جو بہت مالدار ہیں وہ تو خوشی سے دے رہے ہیں اپنی شان دکھانے کے لیے، لیکن جو مڈل کلاس اور اس سے نیچے کے لوگ ہیں وہ خوشی سے نہیں دیتے ہیں، وہ رواج کے دباؤ سے، مجبوری سے دیتے ہیں، اور اس کی حقیقت، اس کی تفصیل دوسرے موقعوں پر عرض کر چکا ہوں، اب نہیں کروں گا میں۔ ایک بات اور جو عملی طور پر زندہ کرنے کی ہے وہ ہے، ہمارے پاس مہر بہت ہی نامینل ہو گیا ہے، بہت بڑا انعام ہو گیا ہے۔ عربوں میں بھی ایک خرابی آ گئی ہے، عربوں میں خرابی مہر بہت بڑھانے کی ہے۔ تو جیسے وہ ایک خرابی ہے، ویسے ہمارے پاس ایک خرابی ہے کہ ہم نے مہر کو بالکل برائے نام کر دیا ہے۔ ضرورت اس کی ہے کہ مہر کو کچھ تگڑا کیا جائے، کچھ وزندار بنایا جائے، اور اس کے لیے ہمارے لیے نمونہ ہے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مہر۔ آپ تو سنتے رہتے ہیں حضرت فاطمہ کے نکاح کا واقعہ۔ حضرت علی سے حضور نے پوچھا مہر دینے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا کہ حضور کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت علی کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا، گھر ہی نہیں ہے سرے سے، ایک انصاری کا کمرہ لیا گیا تھا، کوئی کاروبار نہیں تھا حضرت علی کے پاس، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا حضرت علی کے پاس، یہاں تک کہ حضور کو یہ کہنا پڑا کہ جو زیرہ لوہے کا کرتا جنگ میں پہنتے ہو تم، وہ لے جا کے بیچو، اس سے رقم لاؤ اور مہر دو۔ دیکھیے آپ کیسی سچویشن اور کیسی صورتحال ہے جس میں حضرت علی مہر دے رہے ہیں۔ کچھ زائد پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، مکان نہیں ہے، رہائش کا مکان بھی نہیں ہے، اور لوہے کا کرتا جو ہے ایک سپاہی کے لیے ایک جنگ میں ایک اہم چیز ہے۔ تلواروں کی جنگ ہوتی تھی اس زمانے میں، تو وہ لوہے کی زنجیروں کی طرح کرتا ہوتا تھا تاکہ تلوار کا وار جسم پہ نہ لگے۔ حضور نے فرمایا جاؤ زرہ بیچو، زرہ بیچی لا کے مہر پیش۔ اور ایسی حالت میں بھی حضور نے حضرت علی سے جو مہر وصول کیا ہے نا، اگر اس کا صحیح اس کی ویلیو نکالی جائے اس وقت تو کئی لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ لاکھوں روپے کا کیسا ہوتا ہے؟ حقیقت میں روپے کے حساب سے تو ویلیو بتاؤں میں آپ کو، اس وقت میرے خیال سے 60,000 کے آس پاس ہوگا، 60,000 کے آس پاس ہوگا۔ مگر یہ جو میں 60,000 کے بجائے لاکھوں کہہ رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی میں یہ جو ڈفرینس ہے نا، یہ ڈفرینس اب ہوا ہے اتنا، آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھا اتنا ڈفرینس، 100 سال پہلے نہیں تھا۔ اور پیچھے جاؤ آپ تو جتنا پیچھے جائیں گے اتنا چاندی کی ویلیو کم تھی، مگر سونے چاندی میں اتنا زیادہ فرق نہیں تھا جتنا اب ہے۔ تو یہ جو ڈفرینس آ گیا ہے، اگر اس ڈفرینس کو ہم نکال دیں اور اس ڈفرینس کو نکال کے ہم دیکھیں کہ اس وقت مہر کی حضرت علی کی قیمت کیا بنتی ہے، تو وہ لاکھوں روپے میں جائے گا۔ اور اس وقت بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اس وقت بازار میں جو چاندی کا بھاؤ ہے اس کے حساب سے میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت 60,000 کے آس پاس ہوگا وہ مہر۔
لیکن اب ہم لوگوں کے پاس 11,000 20,000 25,000 30,000. ٹھیک ہے، میں نہیں کہتا کہ کوئی شرعاً ناجائز ہے، وہ جو کم سے کم مقدار مہر ہے وہ تو 2,000 روپے میں ہو جاتی ہے. مگر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے پاس کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی حضور نے مہر بہت معمولی نہیں رکھا اور اچھا مہر وصول کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہجرت کر کے آئے بالکل خالی ہاتھ، تھوڑا سا سرمایہ لے کے بازار گئے، تجارت شروع کی، نکاح کر لیا. کب نکاح کیا؟ روایت میں موجود ہے جب ان کے پاس ایک مقدار سونے کی جمع ہوئی اور تو سونے کی ایک مقدار انہوں نے دی اور پھر اس کے بعد نکاح کیا ایک انصاری خاتون سے. تھا ہی تصوری ہے. تو اس لیے اچھا، حضرت علی نے جو مہر دیا تھا وہ حضرت علی کے کل مہر کا آدھا تھا، اور آدھا ضرور بعد میں دیا ہوگا کیونکہ وہ لوگ تو رکھنے والے تھے ہی نہیں. ان کے پاس مزاج نہ تھا، نہ آج بھی نہیں ہے عربوں میں باقی رکھنے کا، ادھار رکھنے کا، مرے تک رکھ لینے کا، مرتے وقت معاف کرو بولنے کا، مرنے کے بعد معاف کرو بولنے کا. تصور ہی نہیں ہے سرے سے. یہ تو صرف ہماری جاہلیت ہے، ہمارا ہندوانہ طور طریقہ ہے. ان کے پاس تصور ہی نہیں ہے اس کا. پیسہ رکھ لے کے بھی مرے یہ تک نہیں دے رہے ہیں، مرتے وقت معاف کرو، مرنے کے بعد معاف کرو. ارے تماشا ہے. تو بہرحال وہ آدھا دیا تھا حضرت علی نے، اور اسی میں سے حضور نے کچھ ضروری سامان کا انتظام فرمایا تھا. تو آج بھی مہر کچھ اتنا ہو، میں ہی نہیں بول رہا ہوں کہ بہت ہو، میں کہہ رہا تھوڑا کچھ نہ کچھ تو آہستہ آہستہ اوپر آئے ہم. یہ مہر برائے نام ہے اور جہیز تو بہت تگڑا ہے صاحب. بہت سے خرچے بغیر بولے بھی اتنے زیادہ ہیں لڑکی والوں کے اوپر کہ کچھ پوچھو مت. تو بھائی آپ مثال کے طور پہ مہر کہ غریب خاندان ہے تو بھی مہر اس کو 50,000 روپے دیا تو ہو سکتا ہے ان کی کچھ ضرورتوں میں کام آ جائے 4 پیسے ان کے. اور زیادہ گنجائش والا ہے 50,000 روپے مہینہ تنخواہ کمانے ہے کسی کی، اس نے 1,00,000 روپے مہر دے دیا اور نقد دے دیا. اور لڑکی والوں کے پاس بھی اگر زیادہ گنجائش نہیں ہے تو وہ 1,00,000 روپے کچھ ان کے کام آ جائیں. تو مہر ویسا بھی نہ بڑھایا جائے جیسا عربوں میں ہو گیا ہے جس سے شادی کی دشواری ہو جائے، مگر ویسا برائے نام جیسا ہمارے ملک میں رہ گیا. یہ ہمیں ایسا خیال ہوتا ہے کہ یہ اسلامی مزاج کے مطابق نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے ایک عملی اقدام فرنیچر لڑکا کرے، دوسرا عملی اقدام مہر کچھ بڑھایا جائے، ذرا وزندار بنایا جائے مہر، اور مہر نقد ادا کیا جائے اس کا اہتمام. اور معاشرے کی اور بہت سی شادی کی بعض ایسی رسومات کہ جن کا ہم اکثر رونا روتے ہیں، ان کو ختم کرنے کا ایک نسخہ اور فارمولہ یہ بھی ہے کہ ہم اوقات کے معاملے میں سختی کریں. وقت کے معاملے میں وقت پر شادی ہو. جیسے ایک نکاح کا مسئلہ تھا، لڑکی والے کہہ رہے تھے ہم شادی خانے میں دعوت کریں گے. مجھ سے مشورہ ہو رہا تھا، میں نے کہا ان سے کہو کہ بھئی جو کرنا ہے کر لو آپ، مگر 9 بجے رخصتی کر دینا ہمارے کو. مغرب میں نکاح ہے، 9 بجے رخصتی. تو وہ جو جا کے بول دیے کہ بھئی وہ کچھ بھی کرو آپ، ہم لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، مگر 9 بجے رخصتی کرنا ہے. تو مشورہ کر کے آ کے بولے 9 بجے تک تو کوئی بھی نہیں آتا، لہذا بہت مختصر طریقے پہ ایک بڑا گھر ہے وہاں کر لیں گے. قصہ ختم ہو گیا. یہ رات کے 12 2 بجے تک تقریباً بہت مفاسد کا ذریعہ ہیں. آپ جس چیز پر آسانی سے کنٹرول پا سکتے ہیں وہ وقت ہے، اور آپ وقت کا کیجئے. آپ انشاءاللہ اتنی خرابیاں ختم ہوں گی کہ کچھ پوچھئے مت. آپ طے کیجئے کہ بالکل ہو. دیکھیے مہاراشٹرا میں مغرب کے فوری بعد ولیمہ شروع ہوتا ہے. کل ہی بھینسا کی ایک ساتھی آئے تھے، کچھ بات ہو رہی تھی ان سے، تو کل کی بات ہے، کل ظہر کی اسی وقت کی بات ہے سمجھیے. میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے پاس تو الحمدللہ مغرب کے فوری بعد کھانا شروع ہو جاتا، مغرب پڑھتے ہی لوگ آ جاتے، رات میں 10-11 بجے تک ختم ہو جاتا سب کھانا. مگر ہم حیدرآباد والے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ کچھ پوچھئے مت، اتنے بگڑ گئے. آپ اور چیزوں پہ مت زور دو، آپ بولو وقت.
مغرب نہیں تو کم سے کم یہ تو بولو کہ بھئی شادی کی تقریب کی جگہ کے پاس عشاء کی نماز پڑھنا ہے، عشاء کے فوری بعد نہیں ہے تو آپ اس تقریب کا بائیکاٹ کرو، مطلب آپ اچھے انداز سے شرکت مت کرو، چلے جاؤ آپ۔ 100 آدمی واپس چلے جائیں 500 میں سے تو اتنا اثر پڑے گا کہ کچھ پوچھئے نا۔ تو یہ 2-3 باتیں میں نے اس وقت ذکر کی ہیں جو بہت ساری خرابیوں کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، اور بہت تجربے کے بعد یہ باتیں میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فرنیچر لڑکے کی طرف سے اس پر زور دیا جائے، مہر کو کچھ وزندار بنایا جائے اور نقد دلایا جائے، اور شادی کی بہت سی اور خرافات ختم کرنے کے لیے رات دیر گئے کہ شادیوں کا رواج ختم کر کے اول وقت شادیوں کا، دن کی شادیاں تو سب سے اچھی ہیں، ورنہ کم سے کم مغرب کے بعد یا عشاء کے فوری بعد یہ سارے کام نمٹ جائیں، ان چیزوں پر زور دیا جائے تو بہت ساری خرابیوں پر کنٹرول ہوگا۔ اور اس قسم کے عملی اقدامات اور کاغذ کو الٹا موڑنے کی محنت کی ضرورت ہے۔ صرف تقریر اور تحریر اور مضمون سے کچھ ماحول میں تبدیلی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی توفیق عمل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب